أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الانعام، آٹھواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا دوسرا جو ہے 15واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ دوسرا رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 122 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور پوشیدہ ہر قسم کے گناہ کو چھوڑنے کا حکم دیا، خواہ خلوت میں ہو یا لوگوں کے سامنے، یا عمل کے اندر ہو یا عقیدے میں، ہر قسم کا گناہ جو ہے وہ چھوڑنا فرض ہے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ جو ہے گمراہ لوگوں کے شبہات کی وجہ سے، ان لوگوں کے مغالطات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھنے والا مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حق میں ان کو شریک کرتا ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات کے اندر حلال و حرام جانوروں کے بعد اب جو ہے انسانوں کے اندر زندہ اور مردہ، مومن اور کافر جو ہیں ان کی جو ہے وہ پہچان بیان کی۔ فرمایا اوما کان میتن، کیا جو شخص مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے زندہ کر دیا اس کو۔ پہلے وہ کفر میں تھا، پہلے وہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا، پہلے وہ جہالت کے اندر تھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، ایمان دے دیا، قرآن و سنت کا علم دے دیا، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ انسان کی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ انسان اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا مردہ انسان ہے۔ فرمایا جو انسان مردہ تھا، کفر شرک جہالت میں پڑا ہوا تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے زندہ کر دیا اس کو، اس کی جہالت دور کر دی، اس کو شرک سے نکال کے اپنے رب کی معرفت دے دی، اس کو جو ہے کفر سے نکال کے رب کو پہ ایمان، نبی پہ ایمان کی توفیق دے دی۔ مایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے بنا دی روشنی۔ اب وہ ایمان کی روشنی ہے، وہ قرآن و سنت کی رہنمائی ہے، ہم نے جو ہے اس کو وہ نور عطا کر دے گا۔ قرآن اللہ کا نور ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین اللہ کا نور ہے، اور جس کے ذریعے کفر شرک کے اندھیرے دور ہوئے، بندے کو پتہ چلا میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، میں نے جینے میں دنیا میں آیا کس لیے، میں نے کرنا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، لہو اس کے لیے، نوراً ایک روشنی، یمشی بہ فی الناس، اور وہ جو ہے دین کی روشنی جو ہے، ایمان کی روشنی، وہ اس روشنی کے مطابق اس کی وجہ سے وہ لوگوں میں چل رہا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ اندھا نہیں ہے، اب وہ آنکھوں والا بینا ہے، اب اسے نظر آتا ہے، اب اسے اچھے برے کی تمیز ہے۔ میں ایک بندہ یہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، جس کو حق سمجھ آ گیا، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، اور دنیا میں جینے کا سلیقہ آ گیا۔ میں کیا یہ بندہ کا من اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؟ مثلہ فی الظلمات، کہ جو اس آدمی کی طرح ہے جس کی مثال جو ہے وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے آدمی کی ہے، اور جس کے اوپر کفر کا بھی اندھیرا، شرک کا بھی اندھیرا، جہالت و عصبیت کا اندھیرا، نہ وہ ماننے کو تیار،
نہ وہ دیکھنے کو تیار، نہ وہ اپنے رب کی معرفت کو تیار، نہ وہ رائے حق کو سمجھنے کو تیار، وہ ہر کفر شرک کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ مَا لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، نہیں وہ نکلنے والا اس سے، کیونکہ شرک اور بدعت اس کا ظلم بڑا ہوتا ہے کہ اس کو بطور وہ دین کرتا ہے۔ شیطان کا دھوکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو شرک میں لگاتا ہے دین کے نام پہ، اسے جو ہے نبی سے دور کرتا ہے بدعت کی آڑ میں دین کے نام پہ۔ تو میں لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، نہیں ہے وہ نکلنے والا اس سے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح زینا، خوبصورت بنا دیا گیا، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے، یعنی وہ کفر کرتے ہیں اور سمجھتے ہم بڑے حق پہ ہیں، ہم بڑے سچے ہیں، ہم صحیح کام کر رہے ہیں، یہ ہے اصل معاملہ ہمارا، ہم ہی اللہ کے مقرب ہیں، اور وہ اللہ کی ڈھیل جو اللہ نے ان کو دنیا میں عزت دولت دی، پیسہ دیا، جو ہے ثانیہ کی ڈھیل ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہم جھوٹے ہوتے، اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہمیں یہ چیزیں کیوں دیتا؟ تو فرمایا اس طرح یہ چیزیں ان دھوکوں میں پڑھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو وہ حق پہ ہیں، شیطان نے ان کو ایسی چیز میں جو ہے وہ گمراہ کر رکھا ہے۔ مَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، بڑے بڑے لوگوں کو، جو سرپنچ، کھڑپینچ، وڈیرے، سردار، چودھری، نواب، وڈیرے، مایا وکذالک، اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، اس کے وڈیروں کو مجرم، وہاں کے جو کھڑپین تھے ان کو مجرم بنا دیا، وہ جو نواب، وہ چودھری، وہ سردار، وہ وڈیرے، وہ حاکم، وہ قوم کے سردار، وہ قوم کے مال و دولت والے، صاحب اقتدار، ان کو مجرم بنا دیا۔ دولت کے نشے نے ان کو اندھا کیا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں بنا دیا مجرم؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ چالے چلے اس میں، کیونکہ وہ اپنے طاقت کے نشے پہ، وہ اپنے جو ہے مختلف قسم کے شبہات مغالطوں سے اپنے طاقت کے زور پہ لوگوں کو گمراہ کر لیں۔ اور یہ بدنصیبی ہے کہ ہر نبی کے مخالفوں میں زیادہ غلبہ مالدار طاقتور لوگوں کا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھے تھے۔ انہی خطوں میں ایک خط شام میں گیا ہرقل کے لیے، ہرقل ویسے تو روم میں رہتا تھا نا، شام کے اندر جو ہے چونکہ بیت المقدس تھا، یہاں وہ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے آتا تھا، یہاں بھی اس کا دربار تھا پورا۔ اور یہ جو تھا ہرقل، اس کو جب خط ملا تو اس نے تحقیق کرنا چاہیے، یہ ذاتی طور پر بھی ایک کاہن ٹائپ آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، کیونکہ یہ ہمارے طرح کے جو حکمران ہیں نا، یہ آپ پرانے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو پڑھ لیں، یہ ہمارے ان حکمرانوں کی طرح بدھو اور لمج بوجھ نہیں ہے کہ جن کو اپنے دین کا شعور ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا کہ ذہن بج رہا ہے، تو کوئی ظالم بکواس کرتا ہے دینی حدود کے بارے میں، قوم کو ٹنڈا نہیں کر سکتا، اور جہاں سے پڑھے ویسا ماحول، جڑا کتے نال پڑھیا تو کتے والے چکن لائیے، مشرف طرح وہ کتے پالتا ہے، مرا تو پاس نہ ماں تھی، نہ بہن تھی، نہ بیٹی تھی، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، پاس کتا ہی تھا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ پڑھے یورپ میں، پھر یورپ کا ان پہ غلبہ ہوتا ہے، ان ظالموں کو ککھ نہیں پتا ہوتا دین کیا چیز ہے۔ لیکن آپ پہلے بادشاہوں کو پڑھ لیں، نجاشی نے قرآن سنا جعفر طیار سے، نجاشی حق پہچان کے مسلمان ہو گیا، وہ ماہر عالم تھا عیسائیت کا۔ ہرقل نے ابو سفیان کو کھڑا کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے سردار تھے، مخالف تھے، اس نے سوال کیے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر لوگ ہیں کہ غریب لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ماننے والے تو زیادہ غریب لوگ ہیں، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے غریب لوگ ہیں۔
تو پھر ابو سفیان جب ہرقل کے سوال ختم ہوئے نا، پھر اس نے جو ہے جتنے سوال پوچھے تو انہیں اکیلے اکیلے سوال کو کھول کے بیان کی. انہوں نے کہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، میں نے آپ سے پوچھا تھا اس کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب لوگ؟ آپ نے کہا غریب لوگ. انہوں نے کہا یاد رکھنا نبیوں کے ماننے والے ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی ہوا کرتے. آپ قرآن میں نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ دیں. نوح علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ یہ جو آپ کے لوگ ہیں یہ ان کو جو ہیں یہ ہم اراذلنا، کہتے تھے نوح علیہ السلام کو کہ یہ ہمارے کمی لوگ ہیں، معاذ اللہ کم تر حقیر لوگ ہیں. ہم اراذلنا باد یا رائی، کوئی ان کی تو بات کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اس قسم کے لوگ ہیں جن کی معاشرے میں کوئی وٹک نہیں، جن کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ نبیوں کے ماننے والوں کو اس طرح کی سمجھتے تھے. اور موسیٰ کا مقابلہ کس سے تھا؟ فرعون سے. فرمایا وجہ کذالک، اسی طرح جعلنا، ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، بڑے بڑے لوگ، مجرمی، بڑے بڑے لوگوں کو اس کے مجرم، ٹھیک ہے، جو کھڑپینچ وڈیرے سردار، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر و فریب کریں. وہ اس کے ذریعے وہ لوگ بنا نا جویں فرعون سی. اور موسیٰ علیہ السلام نے دلال دے کہنے لگا جادو ہے سارا. پھر جادوگر بلا لیے. اب جب جادوگر بلائے تو جادوگر تو جو ہیں اپنے فن کے ماہر تھے. موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ انہیں سمجھ آ گئی یہ تھے جادو والا روڑا ہی کوئی نہیں ہے گا، یہ تو معاملے کچھ ہو رہے. کیونکہ دیکھو جو بندہ اپنے فن کا ہوتا ہے نا، ہر اپنے فن والا بندہ اپنے فن کو اچھی طرح جانتا ہوتا ہے کہ اسے فن کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو جادوگر اپنے جادو کے فن کو سمجھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام مقابلہ ہوا، وہ سمجھ گئے تو جادو والا روڑا ہی کوئی نہیں، یہ تو معاملہ ہی کو اللہ کا الگ سے معاملہ ہے ہدایت والا، تو اس لیے وہ مسلمان ہو گئے. تو فرعون وہ گل تو کوئی نہ لبی تھی کہنے لگا اچھا 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 انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اچھا 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 یہ تھے استاد جی نے، اچھا یہ نہیں تمہیں سارا جادو سکھایا. یعنی ایسے بدبخت ہیں کہ ایسی ایسی چالیں چل دیں گے عوام کو گمراہ کرنے کے تاکہ کہیں یہ ہدایت کی طرف نہ آ جائیں. نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کے اوپر مکے والوں کے ظلم و استبداد کس قدر دیتے تھے؟ ابو جہل اور امیہ، بلال کے گلے میں رسی اور بلال پہ کوڑے، سمیہ کا قتل، صہیب و آل یاسر پہ ظلم کے ظلم و تشدد، کیا تھا یہ؟ تو یہ بڑے بڑے کھڑپین جو ہیں یہ ہمیشہ اسلام مخالف رہے ہیں. تو فرمایا وما یمکرون الا بانفسہم، یہ نہیں ہے کہ سارے ہی جو ہے وہ مالدار کو جو ہے وہ معاذ اللہ کافر ہوتے ہیں. اور اسلام کے اندر جہاں غریب غربا تھے اللہ نے بڑے بڑے مالداروں کو اسلام سے نوازا بھی ہے. یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، نصیب اپنا اپنا. ابو بکر صدیق کون تھے؟ تاجر تھے کپڑے کے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت بڑے مالدار آدمی تھے، اور 700 اونٹ عثمان سے لدے، اور جو ہے درم و دینار ایک ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے جنت کی بشارتیں لینے والے، تاکہ مالدار بھی تھے لیکن میجورٹی غلبہ اکثریت ہمیشہ اسلام مخالفوں میں مالدار طبقے کا رہا ہے، کھڑپیانچ لوگوں کا رہا. ما وما یمکرون الا بانفسہم، نہیں وہ مکر و فریب کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ. یہ جو فراڈ کرتے ہیں، یہ جو دھوکے دیتے ہیں، یہ جو لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں، اس کا وبال انہی پہ آنا نا، کیونکہ ان کو اپنی گمراہی کی سزا بھی ملنی ہے، اور جتنے لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کا گناہ وبال بھی کس پہ آنا ہے؟ انہی پر آئے گا. وما یمکرون الا بانفسہم، اور نہیں وہ مکر و فریب کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ. وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں. اس کا وبال، اس کا جو ہے نقصان ہمیں اپنی ذات کو ہوگا. مایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی بھی نشانی، کوئی بھی معجزہ، کوئی بھی ایسی دلیل جو نبی علیہ السلام کی نبوت و صداقت کو واضح کرتی ہے، مننی ہو بھی نہیں. پہلا کہنا کوئی معجزہ، کوئی نشانی نہیں، اب نشانی دے دی اللہ نے، وہ دیکھ لی، تو پھر پتہ کہتے ہیں قالوا، وہ کہہ دیتے ہیں لن نؤمن، ہرگی نہیں ہم مانیں گے، ہرگی نہیں ہم تسلیم کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤتا، حتیٰ کہ اس کو حتیٰ کہ نؤتا ہمیں دیا جائے، حتیٰ کہ ہمیں دیا جائے مثل ما اوتی رسول اللہ، جس طرح کی چیزیں دی گئی اللہ کے رسولوں کو.
جی پہلے رسولوں نے ملیا نا اوے جی سانو چیزاں لے کے دے، ٹھیک ہے جی، پھر منیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی من پسند کے شرطیں اور اپنے مخصوص قسم کے نشانیاں موجے وہ مطالبے کرتے تھے۔ اور پھر اوپر سے اصل میں تو رسول اللہ کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ کہتے ہیں نبی رسول بھی ہو تو ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق ساری پسند ہونا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے وہ کہتے تھے نا، اللہ نے کہا اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو، ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ میں رسول کس کو بنانا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے رسول بنا تھی مکے سے ایک غریب، مکے سے ایک یتیم، اللہ کو یہی ملا تھا، قال یاذ باللہ، اللہ کا نبی نام یتیم پیدا ہوئے نا، قرآن نے کہا اللہ یتیمن فآوا، کہ آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے آپ کو جگہ دی، ٹھیک ہے، وعدہ کا ضالن فہدی، برائے حق متلاشی تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا، ٹھیک ہے، وعدہ کا ضالن عائلن فاغنا، آپ کے پاس مالی وسائل نہیں تھے، اللہ نے آپ کو فراوانی عطا کر دی، تو آپ کو دنیا کا مال دولت نہیں تھے اتنا، آپ نے چند قرات کے عوض مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، آپ نے محنتیں بھی کی ہیں شاید۔ تو یہ کہتے تھے اللہ نے نبی بنانا تھا، طائف ایڈی بڑی بستی ہے، یا پھر حجاز مکہ مدینہ سردار 24 کھڑپینچ پہ نے، اللہ نے نبی رسول بناتے اللہ انہیں جو کیسے بنا دیندا۔ اور اللہ نے دوسرے لفظوں میں یہ اظہار ان کا بیان بھی کیا ہے، کہتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن جو ہے ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب یہاں دیا کہ رسول تہاڈی مرضی دا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میری رسالت کے قابل کون ہے، کیوں؟ اور رسالت ایسا کام نہیں ہے اور جو بندہ اپنی محنت سے حاصل کر لے، رسالت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ انہوں عام لفظ بول دینے کہ رسالت وہبی چیز ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، اور وہبی کا مطلب اللہ جسے چاہے یہ منصب عطا کر دے، بندہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ نبی رسول نہیں بن سکتا۔ اس لیے فرمایا اللہ عالم، میں یہ تو کہتے ہیں کہ مکہ اور طائف یہ اتنی بڑی بستیاں، اللہ اس میں سے کسی سردار کو نبی بنا دیتا، میں اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث جہاں پہ یجعل وہ رکھتا ہے، رسالتہ اپنی رسالت کو۔ یہ تھے مرزا قادیانی لگتے بیٹا گھر کو ہوا ہے، وہ بھی کہنے لگے جناب وسیم ہی کہتے جی محنت کر دے نبی بن گئے۔ تو بھی تسی محنت کرتے کہتے ویکھو نا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہتے بندہ محنت کر کے صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ او بھائی نبوت اللہ کا انتخاب ہے، یہ انسان کی ذاتی محنت والا عمل ہے ہی نہیں، نہ انسان اپنی محنت کے بل بوتے پہ نبی بن سکتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ نے جس کو جو منصب دیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق بات سمجھنی چاہیے۔ اور دیکھو نا اللہ کو پتہ ہے کہ معاملہ، تو اسی طرح ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ ہوندا انہاں نے بھی یہ کوشش ہے، مسیتاں بھی لوگوں نے یہ رولے ہوندے کہ مولوی ساڈی مرضی دا ہونا چاہیے۔ اکثر مسیتاں ویکھ لو پھڈے تنازع ہوندے نے، دو دو تین تین گروپ ہوندے نے، جیدی حکومت آندی وہ مولوی آندا دودھے چھٹی، ہر سال 3 سال بعد 2 سال بعد الیکشن، تو جیدی حکومت آ گئی مولوی ہودا اگو پہلے مولوی دی چھٹی۔ وہ مولوی دی پھر مجبوری ہوندی ہے کہ وہ بیچارہ پھر اپنا گروپ بنا کے رکھے گا تو جیے گا، ورنہ جی نہیں سکتا۔ کیوں کہ مولوی ہے تو وہ بھی ساری مرضی دا ہونا چاہیے، ساری مرضی دا مولوی نہیں تو پھر دین نہیں قبول نہیں۔ نبی بھی ساری مرضی دا ہوئے گا تو مننا گے، نبی ساری مرضی دا نہیں تو اسی نبی مانتے بھی نہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیے، صغار ذلت، جو مجرم لوگ ہیں وہ ذلیل ہوں گے، انہیں ذلت پہنچے گی۔ اور یہ بات نبی علیہ السلام نے بھی سمجھائی ہے، یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی،
میرا رزق اللہ نے میرے نیزے کی نوک پہ نیچے رکھا ہے کہ میں جہاد کروں گا، مال غنیمت سب سے پاکیزہ مال اللہ اس کے ذریعے مجھے رزق دے گا. جوئل رزقی تحت ذل رمحی وجعلت الذلۃ والصغار، یہاں بھی لفظ صغار ہے، جوئلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ذلت اور رسوائی یہ بنی ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. نبی کا مخالف ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، نبی کا مخالف عزت نہیں پائے گا. فرمایا سیصیب الذین اجرموا، ان قریب جو ہے پہنچے گی ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیے، صغار ذلت عند اللہ، اللہ کے ہاں، رسوائی بظاہر منہ بھی چمکدا ہے، ہاتھ بھی چمک دینے، پیر بھی چمکدے ہون گے، وضو کیتے بظاہر نمازاں پڑھیاں پر دین من مرضی دے بنایا تے نبی علیہ السلام حوض کوثر تے ہون گے تے لوگ آؤ گے تے ایک درمیان آڑ کھڑی کر دیتی جائے گی انہوں لوگوں کو، نبی انج پورا تھکے دے کے بجایا جائے گا جس طرح کسی گاڑ سے اونٹ کو دھتکارا جاتا نا، وہ پانی نہ پیے اس کو بگایا جاتا ہے، اسی طرح ان کو دھکے دے کے دور کیا جائے گا اور نبی علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان میں پردہ آڑ کر دی جائے گی. نبی علیہ السلام کہیں گے ہاں امتی امتی، جبریل یہ تو میرے امتی ہیں، میرے امتی ہے. تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ کو بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا دین میں نئے نئے کام پیدا کر لیے، کیا دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. انہیں دین مرضی بنا بظاہر ویکھو نیک سن، بظاہر جناب چہرے بھی چمک دینے، ہاتھ بھی چمک دینے، ٹھیک ہے جی. اتنے سارے ساری قوم نے نا اور لٹیا بھی تو اسی گل تے ہی ہوندا نا، کہندے وے پیر صاحب نے وے ماشاءاللہ چہرے تے نور برسدا ہے ماشاءاللہ. ہیں او بھئی یہ نور چہرے دا کافی نہیں ہے، دل وچ بھی نور چاہیے، ایمان، نبی والا طریقہ، نبی والا عقیدہ، نبی والا منہج. مایا وہ عذاب شدید، اور انہیں پہنچے گا اللہ کے ہاں سخت عذاب. کیوں؟ اللہ تو زیادتی نہیں کرتا، مایا اللہ ظلم نہیں کرتا. یہ ذلت یہ سزا اسے کس چیز کی ہے؟ میں بیما کانوا یمکرون، اس وجہ سے جو وہ فراڈ کرتے تھے، جو ہے وہ مکر و فریب کرتے رہے، جو ہے وہ دھوکے دیتے رہے. ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں. اب من کان میتا، مایا جو آدمی مردہ ہے، جو آدمی مردہ تھا، فاحییناہ، پس ہم نے زندہ کر دیا اس کو، وجعلنا لہ نورا، ہم نے بنا دی اس کے لیے روشنی، وہ اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دے دی. یمشی بہ فی الناس، وہ چلتا ہے اس کے ذریعے لوگوں میں. کمم مثلہ، کیا وہ اس بندے کی طرح ہوتا ہے جس کی مثال جو ہے وہ اندھیروں کی ہے. لیس بخارج، جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، نہیں وہ نکلنے والا ان سے، ان اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے. کذالک، اسی طرح، زین للکافرین ما کانوا یعملون، خوبصورت بنا دی گئی ہے، بنا دیا گیا کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتے رہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اس طرح ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی کے اندر، اکابر مجرمیہا، مایا ہر بستی میں ہم ان کے سب سے بڑے بڑے لوگوں کو اس کے مجرم بنا دیا. اتوں کے سرپنچ، کھرپینچ، سردار وڈیرے، ان کو مجرم بنا دیا. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر و فریب کریں اس بستی میں. وما یمکرون، حالانکہ نہیں وہ مکر و فریب کرتے، الا بانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی ان کے مکر و فریب کی سزا وبال ان کی اپنی جانوں کو ملے گا. وما یشعرون، اور نہیں وہ جانتے، نہیں وہ سمجھتے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب آ جاتی ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، تو پھر لب آنا کرتے، قالوا، کہہ دیتے ہیں، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم مانیں گے، ہم نہیں ایمان لائیں گے، حتی، یہاں تک کہ نوتا، ہمیں دیا جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، جس طرح دیا گیا تھا اللہ کے رسولوں کو. میں اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالت، جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو. سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، صغار عند اللہ، اللہ کے ہاں ذلت، وعذاب شدید، اور سخت عذاب پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے جو وہ فرار کرتے رہے، مکر کرتے رہے. ہم دیکھ
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔